ایک بار درود پاک پڑھ کے کمنٹس میں اللہ لکھتے ہیں یا پھر تنہائی ہے۔ چوتھی جگہ ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنی ملازمتوں میں جانے کی تلقین کی گئی تو وہاں یہ تلقین کی گئی کہ دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ، اور مسجد میں جاتے ہوئے تلقین کی گئی کہ جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ۔ لیکن ہم مسجد کے دروازوں پہ جب دور موجود میں رش دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت جلدی نکلنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ کندھوں سے کندھے ٹکرا رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے باہر نکل جائیں، حالانکہ وہ عافیت کی جگہ ہے، 2 منٹ زیادہ بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بھی نکلنے میں جلدی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ لگتا تو یہ تھا کہ شاید انہوں نے کسی ضروری کام پہ جانا ہے، لیکن باہر نکل کے بازار میں پھٹے پہ بیٹھے تھے اور مسجد سے نکلنے کی جلدی بہت تھی۔ تو مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ، اور بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ، لیکن ہمارے رویے اس کے برعکس ہو گئے۔ تو تنہائی میں عافیت ہے، خاموشی میں عافیت ہے، اور بھوک میں عافیت ہے، اور یہ ساری چیزیں روزے میں میسر ہیں۔ فرمایا تم سے اگر کوئی شخص الجھے، بحث کرے، لڑائی کرنا چاہے تو تم اسے کہو انی صائمٌ، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ روزے سے آپ کو یکسوئی ملے گی، قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول ہوگا، اور تم بھوک کاٹو گے، اور یہ تینوں چیزیں تمہارے نفس کو کمزور کرنے والی ہیں۔ شیطان بند گیا، نفس کمزور ہو گیا، اور جب نفس کمزور ہو گیا، کمزور ہوتا ہے، یہ نفس مرتا نہیں ہے۔ یہ تو کوئی ہے باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو ظالم چور اندر دا، یہ اندر والا چور جو ہے وہ اتنی آسانی سے قابو آتا ہی نہیں ہے، یہ پھر سر اٹھا لیتا ہے۔ اس کو جتنا کچلو، یہ کچھ عرصے کے بعد تھوڑی سی خوراک ملتی ہے تو پھر سر اٹھا لیتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کو ایک دن کہا کہ میں تجھے خوراک بھی نہیں دیتا اور تو پھر بھی موٹا تازہ ہے، تو میرے نفس نے مجھے کہا کہ اے بایزید، جب تم بازار سے گزرتے ہو تو لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کہتے ہیں یہ بایزید جا رہا ہے، یہ بایزید جا رہا ہے، تو مجھے میری غذا اور خوراک اس سے مل جاتی ہے۔ تو یہ خوراک ہوتی ہے نفس کی۔ تو نفس بہت ظالم ہے اور ساری زندگی اس سے لڑتے ہوئے گزرتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا۔ تو یہ ساری زندگی اس طرح ٹکراتے ہوئے سے گزرتی، لیکن جب کمزور ہو جائے تو پھر یہ شیطان کو جو ہے وہ موقع نہیں دیتا ہے۔ لیکن اگر نفس اگر ماہ صیام میں ہمارا کمزور نہ ہوا، صرف ہم نے بھوک ہی کاٹی اور باقی اپنے معمولات وہی رکھے، تو میرے حضور نے فرمایا جس نے جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑے اور جھوٹے کام ترک نہیں کیے، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ تو ایک مشق تھی، یہ تو باطن کی تطہیر کا ایک ذریعہ تھا، یہ تو من کی تہذیب کا ایک ذریعہ تھا، یہ تو نفس کی شر سے اپنے آپ کو بچانے اور شیطان کے مکر و فریب سے بچانے کا ایک ذریعہ تھا۔ دیکھیے شیطان بند جاتا ہے ماہ صیام میں، حدیث واضح ہے، لیکن نفس موجود رہتا ہے۔ اگر نفس کمزور ہو گیا تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ شیطان باہر کا دشمن ہے، نفس اندر کا دشمن ہے۔ جب تک اندر والا دشمن ساتھ نہیں دیتا، باہر والا دشمن کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے دیہاتوں میں چوری ہو جائے تو بوڑھے بزرگ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چور کہاں سے آیا، کیسے آیا، تو ایک نقطے پہ سارے متفق ہوتے ہیں کہ اندر کا کوئی بھیتی ضرور موجود ہے۔ اگر اندر کا کوئی بھیتی موجود نہیں ہے تو چور باہر سے آ کے حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو شیطان باہر کا چور ہے، نفس اندر کا بھیتی ہے، اور اگر یہ اندر والا باہر والے کا ساتھ نہ دے تو شیطان انسان پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس کو قابو کر لیں، اس کو رام کر لیں، تاکہ شیطان چھٹنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے۔ ورنہ وہ تو پیچ و تاب کھا رہا ہے کہ یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو، سروں پہ ٹوپیاں تم نے پہنی ہیں اور بڑے شریف بن کے مسجد میں جا رہے ہو، ذرا چھٹ لوں، عید کے دن ہی جو ہے وہ تمہارا سارا کیا دھرا برباد نہ کیا تو مجھے شیطان نہ کہنا۔ تو وہ سب کچھ برباد کر دیتا ہے اگر ہمارے نفس کی تہذیب نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ نے ایک ہمیں موقع دیا ہے، پورا 1 مہینہ ہے، ایک ورکشاپ ہے باطن کی تطہیر کے لیے اور ایک اندر کی پاکیزگی کے لیے ہمیں ایک موقع فراہم کیا گیا ہے، اور اس سے ہم بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت، صلاۃ التراویح میں شمولیت اور خاموشی کا اختیار کرنا، اور جو ہے وہ اللہ کے ذکر فکر کی طرف متوجہ رہنا اور بھوک کاٹنا،
اس کا عملی نتیجہ یہ ہوگا کہ اتقاء کی دولت نصیب